بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ پیارے بہن اور بھائیوں، آج کا جو وظیفہ ہم آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے وہ وظیفہ محبت میں بے چین اور دیوانہ کر دینے والا کالی مرچ والا عمل ہوگا۔ وہ جس بہنوں نے بھی اپنے شوہروں کے لیے کیا ہے، یا شوہر نے اپنی بیویوں کے لیے کیا ہے، یا کسی عزیز و قارب نے کسی رشتہ دار کے لیے یا اپنے محبوب کے لیے وظیفہ کیا ہے، تو انشاءاللہ ان کے اندر بہت زیادہ ہی دیوانگی پیدا ہو گئی تھی۔ اور جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ میں بھی دونوں میں بہت زیادہ دیوانگی، بے چینی، محبت، تڑپ بڑھ جائے گی آپ کی، اور محبت میں شدت بڑھ جائے گی، جس کے بعد آپ کا نکاح مقرر ہو جائے گا۔ اور جو محبوب یا جو شوہر آپ کے ساتھ ناراض ہو گئے ہیں، یا آپ کے ساتھ قطع طاغی کر چکے ہیں، آپ کے ساتھ رابطہ ختم کر چکے ہیں، آپ کے ساتھ تعلق ختم کر چکے ہیں، کسی بھی قسم کا اب آپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے ان کا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ میرے پاس دوبارہ رابطے میں آ جائے یا ہم ان کے پاس دوبارہ چلے جائے رابطے میں، تو آپ نے یہ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ شوہر یا محبوب آپ کو یہ 7 دن کے عمل کرنے کے بعد 8ویں دن یا 9ویں دن آپ کو خود کال کرے گا، اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا، یا آپ کو میسیجز کر دے گا، یا کسی کے ہاتھ آپ کو پیغام بھیجے گا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں اب رابطے میں پھر دوبارہ آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بھی بڑے دل کا مظاہرہ بیان فرمانا ہے، اور آپ نے ان کو معاف کر دینا ہے، اور آپ نے پھر دوبارہ تعلق میں آ جانا ہے، رابطے میں آ جانا ہے۔ تو اب آپ اس وظیفے کو غور سے سن لیجیے کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ کس قسم کے لیے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ صرف اور صرف ان 2 رشتوں کے لیے کر سکتے ہیں، شوہر اور محبوب کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر محبوب آپ کے ذہن و گمان میں ہوگا، محبوب کو فائدہ ہوگا، آپ کا وہ دیوانہ ہو جائے گا، آپ کا وہ بے چین ہو جائے گا۔ محبوب میں شامل لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، جو بھی ہیں آپ کا ساتھ ان کا تعلق قائم ہے، تو آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد ان کو دیوانہ بنا سکتے ہیں، محبت میں شدت بڑھا سکتے ہیں، کسی سے اپنا کام کروا سکتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے پیدا کروا سکتے ہیں پیار، کسی کے دل میں پاگل پن پیدا کروا سکتے ہیں، اور شوہر کے دل میں جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا ہے آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، آپ محرم رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، شوہر بیوی کے لیے، اور بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ وظیفہ کر سکتی ہے، بنا اجازت کے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بس آپ یہ چھوٹا سا کام کر دیجئے تو انشاءاللہ آپ کے کام میں برکت پیدا ہو جائے گی، آپ کے کام میں مضبوطی پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ ایک مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد کامنٹس میں ڈن لکھ دیجئے، ماشاءاللہ لکھ دیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، آپ کا کام جلدی بھی ہو جائے گا، آپ کی دلی مراد پوری بھی ہو جائے گی، آپ کی خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی، آپ کے سب کام ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور میری وہ بہن اور میرے وہ بھائی جو ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں، تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اب آپ اس وظیفے کو غور سے سن لیجئے کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس شوہر یا محبوب کی تصویر ہے، فوٹو ہے، تو وہ آپ نے اپنے محبوب کی تصویر اپنے سامنے رکھ لینی ہے، اور آپ نے اپنے شوہر کی تصویر آپ سامنے رکھ لینی ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی بھی تصویر آپ کے پاس ہے، یا آپ کے پاس ان کی تصویر نہیں ہے، تو پھر بھی آپ کو کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک خالی پیج لیں، اس کے اوپر آپ اپنا نام لکھیں، اپنے شوہر کا نام لکھ لیں، اور اپنی والدہ کا نام لکھ لیں، اور شوہر کی والدہ کا نام لکھ لیں۔ وائٹ پیج ہو، سفید پیج ہو، جس کے اوپر کوئی بھی لائنیں وغیرہ نہ لگی ہو۔ اگر تصویر نہیں ہے تو پھر یہ ممکن ہے کہ پھر آپ یہ سفید کلر کے پیج کے اوپر آپ یہ لکھ کر اپنا پھر بھی کام کروا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے سامنے تصویر رکھ لی، یا آپ نے اپنے سامنے سفید کلر کا پیج رکھ لیا، تو آپ نے ثابت کالی مرچ کے اپنے سامنے 7 دانے گن کر رکھنے ہیں۔ 7 دانے گننے کے بعد آپ نے پھر یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ آپ نے پہلے دن ہی 7 دانے کالی مرچ کے لے لینے ہیں۔ آپ نے روزانہ 7 دن تک کی یہ وظیفہ لگاتار کرنا ہے، لیکن آپ نے 7 دن دانے جو ہے کالی مرچ کی وہ اپنے پہلے دن ہی لے لینے ہیں، اور آپ نے پھر کالی مرچ کے 7 دانے کہیں سے نہیں اٹھانے۔ آپ نے پہلے دن یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کسی بھی ٹائم شروع کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے ٹائم مقرر کر لیا پہلے دن ہی، یعنی کہ اگر آپ ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر رہے ہیں، یا آپ عصر کی نماز کے بعد وظیفہ کر رہے ہیں،
تو آپ نے لگاتار 7 دن تک یہ ظہر کی نماز کے بعد یا کرنا ہے یا آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، لیکن جب آپ نے پہلے ٹائم مقرر کر لیا ایک دن میں ہی، اور پھر آپ نے لگاتار 7 دن تک یہ وظیفہ اسی ٹائم پر ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھ جانا، یا کہ آپ کسی کی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد آپ کر لیں، لیکن آپ باوضو ہو کر بیٹھ جائیں جب آپ یہ وظیفہ کسی کی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہتے۔ مکروہ ٹائم میں جب ہوتا ہے تب آپ یہ وظیفہ ہرگز نہ کریں، آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر قیام کر لیں، آپ اسی جگہ پر بیٹھ جائیں، پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ آپ نے 7 دانے کالی مرچ کے لے لیے اپنے سامنے رکھ لینے ہیں، آپ نے اپنی تصویر اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ تصویر نہیں ہے تو آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا ہے سفید کلر کا پیج آپ نے اپنے سامنے لے کر رکھ لینا ہے۔ تو آپ نے پھر یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا ودودو کا، یا کریمو کا، یا رحمانو کا، اور آپ نے سورہ فاتحہ کا بھی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کا تصور آپ کے شوہر کی طرف، آپ کے محبوب کی طرف ہی ہونا چاہیے، یا اور عزیز و قارب کی طرف ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ بے چینی پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کی طرف پیدا کرنا چاہتے ہیں، پیار محبت قائم کرنا چاہتے ہیں، محبت میں شدت بڑھانا چاہتے ہیں۔ آپ کا ذہن و گمان ان کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ذہن و گمان کہیں بھی بھٹک گیا تو آپ نے یہ پھر لگاتار 7 دن تک وظیفہ نہیں کرنا، آپ نے پھر اگلے دن سے یہ وظیفہ پھر شروع کرنا ہے۔ آپ نے پھر سب سے پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے، اور آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد آپ نے پھر 21 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، یا ودودو، یا ودودو، اور پھر آپ نے یا کریم کو بھی 21 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے، اور یا رحمان کو آپ نے 99 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے 99 ٹائم یا رحمان کو پڑھنا ہے، اور یا کریم کو اور یا ودود کو آپ نے 21 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اور جب آپ نے تینوں اللہ جل شانہ کے یہ آپ نے تینوں نام پڑھ لیے تو پھر آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، جو کہ بہت ہی پیاری سورہ ہے قرآن مجید کی، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے 21 مرتبہ ہی، سب آپ نے 21 ہی تعداد میں رکھنی ہے، لیکن یا رحمانو آپ نے 99 بار 99 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ آخر میں بھی اول اور آخر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے لازماً پڑھنا ہے، اور آپ کا یہ وظیفہ یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ اور جو آپ نے اپنے سامنے کالی مرچ 7 دانے لے کر رکھے ہوں گے، آپ نے ان 7 دانوں کے اوپر آپ نے اچھی طرح فونک مار دینی ہے، اور آپ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، سیدھا ہاتھ آپ نے اپنے دل پر رکھ کر، اپنے محبوب کا تصور رکھ کر، اپنا شوہر کا تصور رکھ کر آپ نے دل پر بھی دم کر دینا ہے، اور آپ نے پھر اپنے اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا لینے ہیں، اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے اپنے اللہ جل شانہ کے جو بھی آپ کے معاملات ہیں، جو بھی آپ کے مقصد ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ رابطہ قائم کر لے دوبارہ میرا محبوب یا شوہر میرا محبوب میرے ساتھ نکاح کر لے، یا جو بھی آپ کے مقصد ہے خواہشات ہیں وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی عرض فرمانی ہیں، یہاں پر آپ کا یہ وظیفہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں لگاتار آپ نے وظیفہ 7 دن تک لازماً کرنا ہے، اور جو دانے ہو گئے آپ کے کالی مرچ کے وہ آپ نے شوہر کی تصویر پر دم کر کر آپ نے وہ دانے اس کے اندر رکھ دینے ہیں کالی مرچ کے، اور وہ آپ نے اچھے طریقے سے بند کر لینی ہے تصویر۔ اگر تصویر نہیں ہے تو آپ کے سامنے جو پیج پڑا ہوگا سفید کلر کا، آپ نے اس کے اندر کالی مرچ کے 7 دانے بند کر لینے ہیں، اور آپ نے پھر روز عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سوتے وقت آپ نے وہ دانہ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے وہ دانت کے نیچے روزانہ رکھنا ہے، ایک ہی رکھنا ہے۔ آپ نے لگاتار یہ وظیفہ آپ نے 7 دن تک ہی کرنا ہے، لیکن آپ نے یہ جو دم کیا ہوگا آپ نے وہ روز نہیں کرنا، وہ پہلا جو دم کیا ہوگا کالی مرچ کے اوپر وہی آپ کا 7 دن تک وہ چلے گا، لیکن آپ یہ لگاتار وظیفہ کرتے جائیں، اپنے اللہ جل شانہ سے آپ معافی مانگتے جائیں، اپنے اللہ جل شانہ سے آپ رابطے میں جڑتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کی دعا لازماً قبول و منظور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ لگی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔